بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور دنیا و آخرت میں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی؟ نمبر 1، ایسا شخص جو اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرتا ہے، بات بات پر اپنے بیوی بچوں کو رلاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے۔ جھگڑالو شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جس کی نماز قبول نہ ہو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور جس کی دعا قبول نہ ہو اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ ایک شخص غربت اور تنگ دستی کی حالت میں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا، روزانہ وہ شخص اپنی بیوی کو مارتا، پیٹتا، اسے ذلیل اور رسوا کرتا، اسے پریشان کرتا، اسے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا اور طعنہ زنی کرتا کہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں غریب سے غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی جو میرے نصیب میں ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ایک روز جھگڑے کے بعد اس کی بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ فقیر نے دریافت کیا، اے شخص، تو اس عورت کو کیوں رلاتا ہے، کیوں جھگڑا کرتا ہے، کیوں اسے مارتا پیٹتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے میری تنگ دستی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں، اس کے آنے کی وجہ سے میرے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ایک وقت کا کھانا مل جائے تو دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات سن کر فقیر نے اس سے کہا، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک روز حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص بلا وجہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اسے رلاتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے مقدر میں تنگ دستی لکھ دی جاتی ہے، بے کسی مفلسی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم تنگ دست نہ رہو، خوشحالی تمہارے پاس آسودگی ہو اور تمہارے رزق میں برکت آتی رہے، تو اپنی بیویوں سے جھگڑا مت کیا کرو، انہیں ستایا مت کرو، انہیں رلایا مت کرو اور انہیں ذلیل اور رسوا نہ کیا کرو۔ نمبر 2، ایسا شخص جو شرابی ہو اور شراب پیتا ہو، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک شخص جو سود کا کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو پیسے سود پر دیتا تھا اور بے انتہا شراب پیتا تھا، ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ ایک روز وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، نشے کی حالت میں اس کا پاؤں سیڑھی پر سے پھسل گیا اور وہ زمین پر آ گرا اور گر کر مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کے مرنے کا غم مناتا رہا۔ ایک روز سوتے میں اس کے بیٹے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے باپ سے سوال کیا، اے ابا، تیرا کیا حال ہے؟ شرابی نے جواب دیا، نہ پوچھ بیٹا، مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں پہنچ گیا ہوں۔ شرابی انسان کی زندگی میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ضلالت ہے، ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، ماں باپ کو ستانے والا، پریشان کرنے والا، جھگڑا کرنے والا اور تکلیف دینے والا، ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور ایسے شخص پر اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض رہتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو، کیا ایسے شخص کی نماز قبول ہوگی؟ نمبر 4، سود خور کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے مذہب اسلام میں تو سود اللہ پاک نے ویسے ہی حرام قرار دیا ہے، اور حرام کھانے والا اس کی نماز کیسے قبول ہوگی، اور دنیا میں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ نمبر 5، صحیح طریقے سے وضو نہ کرنے والا، جو شخص صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتا، اللہ پاک اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے، دنیا میں
وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اور جب نماز قبول نہیں ہوگی اور دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور جب دعا قبول نہیں ہوگی تو آخرت کیسے سنورے گی؟ تو بہنوں اور بھائیوں، نماز پڑھنے سے قبل ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کے اندر یہ 5 بیماریاں تو نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اگلی نماز کا ارادہ کر لو تو یقین کر لینا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ بہنوں اور بھائیوں، اپنے اندر نماز کا شوق پیدا کر لو، جس سے آپ ان تمام چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے اور اللہ پاک کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میرا جب اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں، 5 وقتہ نماز کا شعار بنا لیں، اچھے اخلاق اپنائیں، ہو سکتا ہے یہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھی ہوئی نماز قبول اور منظور فرمائے، اور آخرت میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ نماز قائم کریں قبل اس کے کہ ہماری زندگیوں کی شام ہو جائے۔